اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آج ہمارا موضوع حسد اور اس کے اثرات ہیں. حسد یعنی کسی کی نعمتوں کے زائل ہونے کی خواہش کرنا. کسی کے پاس اچھا لباس ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، اچھا موبائل ہے، شاندار گاڑی ہے، عالی شان مکان ہے، اچھی اولادیں، تربیت یافتہ، پڑھی لکھی اور اچھا کاروبار، اچھی شریک حیات مثلا. ان نعمتوں پر جلنا، کڑھنا اور یہ خواہش کرنا کہ کاش یہ نعمتیں اس کے پاس نہ ہوں، اور خوشی کا اظہار کرنا اس پر. اگر آپ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ کہیں کہ کاش یہ نعمت میرے پاس بھی ہوتی، یہ اچھا موبائل، یہ اچھا لباس، یہ اچھی گاڑی، عالی شان مکان، ایسی اولادیں، ایسا کاروبار، تو یہ کہلائے گا رشک. رشک میں آدمی نعمتوں کے زائل ہونے کی خواہش نہیں کرتا، بلکہ اپنے پاس بھی اس جیسی نعمتوں کے ہونے کی خواہش کرتا ہے. چنانچہ رشک جائز ہے، حسد حرام یا ناجائز. کہتے ہیں کہ حسد عربی کے لفظ حسدل سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کھٹمل، کہ جو دوسروں کا خون چوس کر اپنے جسم کو پرورش دیتا ہے، یعنی دوسروں کے نقصان پر اس کی زندگی کی بقا. تو حاسد بھی دوسروں کے نقصان پر خوش ہوتا ہے. حسد کے حوالے سے بہت زیادہ روایات اس کی مذمت، اہمیت کے ضمن میں کتابوں میں ملتی ہیں. حسد آیت اللہ دست غیب کے مطابق چھٹا بڑا گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے. حسد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روز محشر جو 10 مراحل ہوں گے، ان میں سے 8واں مرحلہ حسد کے بارے میں، یعنی حسد کے سوال جواب کے بارے میں ہوگا. حسد کے بارے میں کہا جاتا ہے، امام صادق علیہ السلام کا قول، کہ کفر کے 3 ستون ہیں: حسد، حرص، تکبر. جیلسی، حرص یعنی گریڈ، لالچ، تکبر، ایروگنس، پرائڈ. حسد کیوں کر کفر کے ستون میں یا کفر کی بنیاد یا کفر کی طرف لے جانے کی ایک راہ سمجھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس آدمی سے آپ حسد کر رہے ہیں کہ یہ نعمتیں زائل ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اس کا نقصان ہو جائے، اس کا مطلب ہے اس کو یہ نعمتیں خدا نے نہیں دی، کسی اور نے دی ہیں. جبھی تو غلط آدمی تک وہ نعمتیں پہنچ گئیں. اس کا مطلب یہ ہوا خدا کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے جو غلط تقسیم کر دیتا ہے نعمتوں کی. یہ کفر ہوا، شرک ہوا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، کوئی دوسرا خدا نہیں، اسی خدا نے جو میرا، آپ کا، اس کا، پوری کائنات کا خدا ہے، اس نے یہ نعمتیں دی ہیں، اور اس کے باوجود آپ جل رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، تو آپ نے خدا سے اختلاف کیا، یعنی خدا کے انصاف پر تنقید کی، خدا کے عدل سے آپ متفق نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے جو 5 اصول دین ہیں، اس میں سے جو دوسرا اصول دین ہے توحید کے بعد عدل، اس سے آپ نے انکار کیا. اصول دین میں سے کسی بھی ایک اصول کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے کفر کی طرف لے جاتا ہے. حسد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آسمان پر کیا جانے والا سب سے پہلا گناہ بھی حسد، اور زمین پر کیا جانے والا بھی سب سے پہلا گناہ حسد. آسمان پر شیطان نے حسد کیا آدم علیہ السلام سے، اور زمین پر قابیل نے حسد کیا حابیل سے. جب بھی کہتے ہیں اگر کوئی کہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو اس سے پوچھ لو
کہ بھائی حابیل ہو کہ قابیل ہو، کہ بھائیوں میں بھی قابیل جیسے بھائی ہوتے ہیں۔ پھر حسد کا پھیلاؤ، انوالومنٹ اتنی زیادہ ہے کہ یہ سیلاب کی طرح ہر کسی کو خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے جاتا ہے، کوئی اس سے دامن بچا نہیں سکتا، انبیاء تک اس سے اپنا دامن نہیں بچا سکے۔ باہر نکلے کاروباری حضرات پروفیشنل جیلسی میں مبتلا ہے کہ میرا کاروبار، میری دکان، میرا پروفٹ، دوسرا چاہے نقصان میں چلا جائے، دوسرا چاہے خلاش مفلس ہو جائے، سڑک پر آ جائے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جائیں، طلباء طالبات کے درمیان حسد، وہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا، اس کے گریڈز اچھے کیوں آ گئے، میں نے محنت زیادہ کی تھی، مجھے اپنی محنتوں کو صلہ کیوں نہیں ملا، وہ ٹیچر کا کیوں فیوریٹ ہے، مجھ سے سوال کیوں نہیں پوچھا جاتا، میری حوصلہ افزائی کیوں نہیں کی جاتی، مجھے شاباش کیوں نہیں دی جاتی۔ گھر میں حسد، بہن بھائیوں میں حسد، کوئی اپنے ماں باپ کا آنکھ کا تارا ہے تو دوسرا اسے حسد کرے گا کہ امی بس آپ اسی کی تعریف کرتی ہیں، ابو آپ اسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد بہت مشہور کہ اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں تک میں پھینکنے سے دریغ نہیں کیا۔ پھر بزرگوں میں خاندان کے حسد، جوائنٹ فیملی ہے، آپ کے ابو کے ساتھ آپ کے تایا ابو بھی رہتے ہیں، ان کی زیادہ مانی جاتی ہے، تو آپ کے ابو اور تایا کے درمیان حسد۔ والدین، ماں باپ آپس میں حسد کرتے ہیں کہ بچے تم کو زیادہ چاہتے ہیں، مجھ کو نہیں چاہتے، میری بات نہیں مانتے، تمہاری بات مانتے ہیں۔ پارٹی بازی آپ نے دیکھی ہوگی کہ بھئی کون مجھ کو پسند کرتا ہے، ابو کہتے ہیں کون مجھے زیادہ پسند کرتا ہے، تو 2 بچے ہوں تو ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، 4 ہوں، 6 ہوں، لیکن 3 اور 5 ہوں تو ظاہر سی بات ہے 2 ایک طرف، ایک طرف، 3 ایک طرف، 2 ایک طرف، تو جس کی طرف زیادہ لوگ ہوتے ہیں دوسرے کو حسد ہو جاتا ہے۔ یہ حسد ہمارا کریٹ کردہ ہے، ہمارا پیدا کرتا ہے کہ ہم نے فیورٹزم کی بنیاد ڈالی، ہم نے الیکشن کی، سیاست کی گھر میں بنیاد ڈالی۔ پھر میاں بیوی کے درمیان حسد، خصوصاً ویسٹرن کنٹریز میں جہاں میاں بیوی دونوں کما رہے ہیں، میں زیادہ کماتی ہوں، تم کم کماتے ہو۔ بہت معذرت کے ساتھ عورتوں کو یہ دیکھا گیا ہے، اگر مرد کماتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آج میں اپنی بیوی کو، بچوں کو سیر کراؤں گا، تحفے تحائف داؤں گا، کھانا کھلاؤں گا، فلاں تحفہ، فلاں چیز لے کے گھر جاؤں گا، ہم کسی بڑے مکان میں شفٹ ہو جائیں گے۔ بیوی کماتی ہے تو کہتی ہے کہ میں اپنا خود کماتی ہوں، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں، اب میں آزاد ہوں اپنے فیصلوں میں۔ بہت معذرت کے ساتھ اکثر باہر کے ملکوں میں طلاقیں حسد کی وجہ سے ہو جاتی ہیں۔ دونوں کما رہے، ایک نے کہا کہ میں یوٹیلیٹی بلز دوں گی، شوہر نے کہا ٹھیک ہے میں گھر کا کرایہ دوں گا۔ اب بیچارہ یہ واقعہ، یہ مقدمہ میں نے خود ایک کینیڈا کی ٹی وی پروگرام میں دیکھا کہ بیوی مقدمہ لے کر آتی ہے ڈائیورس کا، کیوں کہ شوہر نے 3 مہینے سے کرایہ نہیں دیا، اور وہ اس پروگرام میں لائیو مقدمے دکھائے جاتے تھے، کیسز، اور اسی وقت چند منٹوں میں فیصلہ ہو جاتا تھا۔ تو دیر اینڈ دین جج نے ڈائیورس کروا دی، کیوں کہ شوہر نے 3 مہینے سے گھر کا کرایہ نہیں دیا اور اس کا برڈن بیوی پہ۔ حتیٰ یہ تک ہوتا ہے کہ بچے کی برتھ ڈے ہے، آپ بچے کو کھانا کھلانے لے جاتے ہیں، اور جب بل آتا ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بل کون دے گا۔ یعنی اس حد تک اخلاقی گراوٹ۔ اب یہ ماحول پاکستان میں، اسلامی ممالک میں بھی پیدا ہونے لگا ہے کہ بیوی کا اکاؤنٹ الگ، شوہر کا اکاؤنٹ الگ، بچوں کا اکاؤنٹ الگ، کمرے اور چیزیں تو الگ الگ ہی تھیں، کھانے پینے کے اوقات الگ، کھانے کی چوائسز الگ۔ اب ایک دوسرے کی تقریب میں بھی، ایک ساتھ رہنا بھی، جو ہے کہیں جانا بھی ایک ساتھ ایک بہت بڑی نعمت سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہی شہر، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ پوری فیملی بیٹھ کے کھانا کھا سکے۔ صبح کا چلیں، شوہر کا ٹائم الگ ہے جانے کا، بچوں کا الگ ہے، بیگم کا الگ ہے، دوپہر کا کوئی 1 بجے آ رہا ہے، کوئی 3 بجے، کوئی 5 بجے، رات میں ایٹ لیسٹ یو آر آل ٹوگیدر، میرا پروگرام آ رہا ہے، مجھے ٹیوشن جانا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے۔ ایک وقت نہیں ملتا، شاید ہفتے میں 1 دن کہ ہم مل بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، سب گھرانوں نہیں، لیکن اب یہ اس کی ابتدا ہو گئی ہے، میری چیز، میری زندگی، میرا لائف، میرے رولز۔
پہلے گھر میں ایک ہی چیز پکتی تھی، سب کھاتے تھے، اب باری باری پوچھا جاتا بھائی کون کیا کھائے گا. تو گھر میں حسد، باہر حسد، پروفیشنل لوگوں میں حسد. لیکن سب سے افسوسناک بات جو اس حسد کے ضمن میں ہمیں ملتی ہے کہ نیکوکاروں اور دانشوروں میں حسد. حدیث رسول کے مطابق اللہ تعالیٰ 6 گروہوں کو 6 گناہوں کی وجہ سے عذاب دے گا. عربوں کو تعصب کی وجہ سے، حکمرانوں کو ظلم کی وجہ سے، دیہاتیوں کو جہالت کی وجہ سے، کسانوں کو غرور کی وجہ سے، کاروباری لین دین کرنے والوں کو خیانت کی وجہ سے، اور علماء کو حسد کی وجہ سے. تو علماء یا طلباء، سینئر یا جونیئر، ایک دوسرے کے حسد میں مبتلا ہو جاتے. کیوں؟ کیونکہ حسد فقط دنیاوی چیزوں پہ نہیں ہوتا، اچھے لباس، لذیذ غذا، شاندار گاڑی، عالیشان مکان اور عہدہ، منصب، بلکہ حسد علم پر بھی ہوتا ہے کہ فلاں کا علم زیادہ، جیسے طلباء میں ہوتا ہے گریڈز اچھے آ گئے، اسی طرح علماء میں بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسد نہ صرف بے دین لوگوں کو، دنیا پرست لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، بلکہ دینداروں کو، علماء تک کو نہیں چھوڑتا. جیسے کہ ہم نے کہا انبیاء تک اس سے محفوظ نہیں رہے. تو اتنی خطرناک چیز ہے یہ حسد، جس سے ہمیں بچنا ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیا علامات ہیں کہ اگر وہ ہم میں ہوں تو ہم فوراً الرٹ ہو جائیں اور حسد سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. پہلی علامت حاسد کی یہ ہے کہ وہ دوسروں کی خوشی میں غمگین اور ان کے غم میں خوش ہوگا. یعنی اگر کوئی خوش ہے برتھ ڈے پہ، شادی پہ، امتحان کی کامیابی پر، تو حسد کرنے والا اس پہ ناخوش ہوگا. اور اگر کوئی دوسرا نقصان میں مبتلا ہے، گاڑی چوری ہو گئی مثلا، اس کا لباس پھٹ گیا مثلا، جاب چھٹ گئی، فقر و فاقہ، طلاق ہو گئی مثلا، کسی کی ڈائیورس ہو گئی، تو آپ خوش، یعنی حاسد خوش. تو دوسروں کی خوشی میں غمگین اور دوسروں کے غم میں خوشی، یہ ہے فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ سائن آف اے جیلس پرسن. جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 120 میں فرماتا ہے، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئات یفرحوا بہا. ان تمسسکم، اگر تم کو چھو جائے کیا؟ حسنۃ، کوئی اچھائی، کوئی بھلائی، تسؤہم، تو ان کے چہرے اتر جاتے ہیں. وان تصبکم، اگر تم پہ کچھ آن پڑے، کیا آن پڑے؟ سیئات، کوئی برائی، کوئی نقصان، یفرحوا بہا، وہ اس سے خوش ہو جاتے. تو یہ بالکل پیراڈاکسیکل اپروچ، وہ خوش آپ غمگین، وہ غمگین آپ خوش، جیسا کہ خود امام کی روایت میں بھی ہے. پہلی اور دوسری علامت. تیسری اور چوتھی علامت کہ حاسد آپ کی موجودگی میں آپ کی چاپلوسی کرے گا اور آپ کی غیر حاضری میں آپ کی غیبت کرے گا. بیسیکلی وہ آپ سے بغض، عناد، حسد رکھتا ہے. وہ نہیں چاہتا آپ کو پھلتا پھولتا دیکھ کر. اگر خبر آتی ہے آپ کی بھائی فلاں کی کمپنی میں ترقی ہو گئی، ارے بھائی ان کے تو تعلقات ہیں، تعلقات کی بنیاد پر وہ ان کی ترقی ہو گئی. ارے بھائی ان کی بیٹی کی کسی اچھی جگہ شادی ہو گئی، ارے ان کا کوئی چکر ہوگا، کوئی افیئر ہوگا، کوئی سکینڈل ہوگا. بھائی فلاں جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ فلاں منصب پہ یا فلاں جگہ جو ہے وہ اچھی جگہ پہ رہ رہے ہیں، تو بھئی یہ حرام کی کمائی ہے جس سے یہ جو ہے یہ سب کچھ کمایا جا رہا ہے. تو یہ غیبت. اور جب وہی شخص آ کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو آپ ڈر جاتے ہیں کہ اس کو میری غیبت کی خبر تو نہیں پہنچ گئی. تو آپ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں، حد سے زیادہ تعریف، میکسیمم پریز، جس سے لگے کہ آپ ایک مصنوعی تعریف کر رہے ہیں، آرٹیفیشل پریز جسے کہتے ہیں، چاپلوسی، فلیٹرنگ، بٹرنگ جسے کہتے ہیں. پانچویں علامت، جیلسی یا حسد کرنے والا انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہوتا ہے. کسی نے کہا نا میرے پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے مجھ سے بہت پیچھے ہیں. یعنی جو حسد کرتا ہے بیسیکلی ہی از انیبل ٹو ریچ دیٹ لیول.
وہ ایک گریڈ نہیں لا سکتا اس لیے حسد کر رہا ہے، وہ اتنا کما نہیں سکتا جتنا آپ کما رہے ہیں اس لیے وہ حسد کر رہا ہے، اس کی بچی یا اس کے بچے کا اتنا اچھا رشتہ نہیں ہو سکتا یا ہوا تو وہ آپ سے حسد کر رہا ہے۔ تو جب لوگ آپ تک پہنچ نہیں پاتے کسی مقام مرتبے پر، تو اور دوسری بات یہ کہ دیز پیپل آر ان ایفیشینٹ پیپل، یہ سست، کاہل، نااہل لوگ ہوتے ہیں جو کچھ کر نہیں سکتے زندگی میں۔ جب آپ کچھ کر نہیں سکتے، مطلب یہی ہے کہ جب آپ اپنا قد نہیں بڑھا سکتے تو آپ چاہتے ہیں دوسروں کا قد چھوٹا ہو جائے، جب آپ اوپر نہیں جا سکتے تو آپ چاہتے ہیں کسی کو اس کی ٹانگ کھینچ کر نیچے لایا جائے۔ یہ علامت ہے حاسد کی کہ ہی از انیفیشینٹ۔ اور اگر کوئی قابل ہے، جس دن سے وہ حسد کرنا شروع کرتا ہے اس دن سے اس کی قابلیت کا گراف نیچے چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں آفیسز میں، اسکولز میں، جہاں بھی آدمی اپنی فکر رکھتا ہے آگے بڑھتا ہے، جہاں وہ دوسروں کی فکر کرنے لگتا ہے، جلنے لگتا ہے، حسد کرنے لگتا ہے، وہاں وہ کانسپائریسیز کرنے لگتا ہے۔ اور جب وہ کسی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو سازش کر کے اس کو پیچھے کھینچتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں محنت اتنی کرو کہ تم کو ہرانے کے لیے لوگوں کو سازشیں کرنی پڑیں، اور یہی کام ایک حاسد کر رہا ہوتا ہے۔ فقط مقام و مرتبے اور فضیلت کے اعتبار سے انسان پیچھے نہیں جاتا، بلکہ جسمانی اعتبار سے حسد کے ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح جسم کی وجہ سے نفس گناہ کرتا ہے، اسی طرح نفس کی وجہ سے جسم پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جسم کی سلامتی حسد کی کمی کی علامت ہے، یعنی جو جتنا صحت مند ہوگا سمجھ جاؤ کہ وہ حسد کم کرتا ہے، حسد زیادہ ہوگا بیماریاں زیادہ ہوں گی۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے حاسد پر کہ وہ اپنی صحت کی طرف سے کیوں کر غافل ہے، اپنی سلامتی صحت یا جسم و جاں کی طرف سے کیوں کر غافل ہے۔ کیوں؟ مولا فرماتے ہیں حسد انسان کے جسم کو کمزور کر دیتا ہے، حسد انسان کے دل کو کمزور کر دیتا ہے، حسد انسان کے جسم کو اندر سے پگھلا دیتا ہے، حسد انسان کے رنگ کو بگاڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں چہرے پہ 12 بج رہے ہوتے ہیں، کوئی شادی بیاہ کی محفل ہوتی ہے، دور ٹیبل پہ ایک خاندان بیٹھا ہوگا، 3-4 افراد بیٹھے ہوں گے، سازشی، سیاسی، احساس کمتری میں مبتلا اور حاسدین۔ ان کو کہیں گے بھئی آپ آئیں، ابھی ہم آ جائیں گے، ارے کھانا شروع ہو گیا، ارے ہم کھا کے آئیں، ارے فوٹو کھنچوا لیں، ابھی ہمیں کوئی شوق نہیں فوٹو کھنچوانے کا۔ تو یہ جلے سڑے جملے ان کے منہ سے نکلتے ہیں، جس سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس تقریب سے خوش نہیں، دیر سے آئیں گے اور جلدی جانے کی فکر ہوگی۔ الیک سلیک میں بھی بالکل واجبی انداز ان کا ہوگا۔ تو چہرے پہ 12 بج رہے ہوتے ہیں اور چہرے کو بگاڑ دیتا ہے، جسم کا کمزور، دل کو کمزور، اندر سے دیمک کی طرح حسد ان کو چاٹ رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے آج کل کیا بیماریاں عام ہیں، ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، برین ہیمریج، السر، یہ سب بیماریاں ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں موسٹ آف دا کیسز، میجورٹی آف دا کیسز میں ٹینشن اور اسٹریس از دا سول کاز کسی بھی بیماری کا، بلڈ پریشر ہو، ڈائبٹیز ہو یا کوئی اور، اسپیشلی یہ 2 بیماریاں۔ کیوں ٹینشن اور اسٹریس؟ بیکاز آف somebody else، وہ آگے نکل گیا، اس کے پاس پیسہ آ گیا، اس نے نئی گاڑی لے لی، میرے کزن کے پاس نیا موبائل آ گیا، اس نے اچھے کپڑے پہن لیے۔ آپ شادی بیاہ میں اچھا کپڑا پہن کے جاتے ہیں، اچھا لباس، پتہ چلتا ہے آپ سے اچھا برانڈ، آپ سے قیمتی جوڑا کسی نے پہنا ہوا، آپ کی ساری امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ خواتین میں اکثر ہوتا ہے، میں ایسی کیوں نہیں لگ رہی۔ مرد حضرات کسی کی گاڑی دیکھ لی، کسی کی ترقی کی خبر سن لی کہ وہ آگے پہنچ گیا، دبئی شفٹ ہو گیا، دبئی سے امریکہ شفٹ ہو گیا، نیشنلٹی مل گئی ہے، تو آپ کو حسد، فلاں کا بچہ آگے نکل گیا۔ آدھی سے زیادہ دوڑ اگر آپ غور کریں بہت معذرت کے ساتھ ہماری دنیا کے حسد کے لیے ہے۔ اگر حسد کرنا ہے، حسد تو نہیں کہیں گے اس کو، رشک، تو دینی معاملات میں کریں۔ وہ نیک ہے، میرا بچہ نیک کیوں نہیں ہے؟ وہ نماز پڑھ رہا ہے، میں کیوں نہیں نماز پڑھ رہا؟ وہ تعلیم یافتہ ہے، میرا بچہ تعلیم یافتہ کیوں نہیں ہے؟ وہ مؤدب ہے، بزرگوں کا احترام کرتا ہے، میرا بچہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ رشک کہلائے گا۔ ہم نہیں چاہ رہے کہ وہ نعمتیں اس سے زائل، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے میں بھی وہ خصوصیات پیدا ہوں۔ تو یہ جو برین ہیمریج، جو ہارٹ اٹیکس آپ دیکھتے ہیں، ڈائبٹیز جو آپ دیکھ رہے ہیں،
اسٹریس اور ٹینشن کی وجہ سے. دس از بیکاز آف حسد, کہ وہ آگے نکل گیا, وہ اچھی لگ رہی ہے, وہ لڑکا جو ہے اچھا لباس پہنا ہوا ہے, اور ہم آس پاس ایک دیکھیں آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, آپ فوکس کر رہے ہیں اپنے اگلے کلائنٹ, اپنے اگلے مسافر, اپنی اگلی گاڑی کو, دیٹس اوکے, آپ آرام سے گاڑی چلائیں گے. جہاں آپ نے لیفٹ رائٹ دیکھنا شروع کر دیا, فلاں کی گاڑی, فلاں کی گاڑی, فلاں کیسا چلا رہا ہے, اسی وقت آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ. آفس ہو, اسکول ہو, گھر ہو, خاندان ہو, جہاں آپ نے ایک دوسرے کے بارے میں ڈسکشن شروع کیا, جہاں ایک دوسرے کو دیکھنا تولنا شروع کیا, وہاں آپ کا سوال شروع, حسد شروع اور سوال بھی. جسے کہتے ہیں نا, جو لوگوں کو تولتے زیادہ ہیں وہ افراد سب سے زیادہ ہلکے ہوتے. دوسروں کے لیے ہم جج بن جاتے ہیں, ججمنٹل اپروچ, اور خود اپنے کے لیے اپنے لیے وکیل, ایکسکیوزز. بھائی اس کے پاس صحیح چیز بھی ہوگی تو کوئی غلط وجہ بیان کر لیں گے, اس نے گاڑی لے لی, یقیناً یہ سود کے پیسوں کی ہے, وہ آگے نکل گیا, ضرور سفارش ہوگی. اور اپنے لیے بھائی میرے ہاتھ کی کمائی ہے, مجھے فلاں نے تحفے میں دیا, یہ کیا, میں نے محنت کی ہے. اپنے لیے ایکسکیوزز اور دوسروں کے لیے ججمنٹل اپروچ کہ وہ برا ہے, وہ ایسا ہے. اثرات کی بات ہم کر لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کو فرج سے عرش پہ لے آتا ہے. بدترین شخص حاسد ہوتا ہے. ایک دفعہ شیطان نے دستک دی فرعون کے دروازے پہ, جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. فرعون نے کہا کون؟ شیطان نے کہا ابے جھوٹے خدا, خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ نہیں معلوم کہ دروازے کے پیچھے کون. اور فرعون نے جھیپتے ہوئے دروازہ کھولا, اور فرعون نے اس کو ذلیل کرنے کی سوچی. کہا کہ تو بڑا نمک حرام ہے شیطان, کہ تو نے اللہ کا نمک کھایا, ملائکہ تیرے سامنے, خدا تیرے سامنے, جنت دوزخ تیرے سامنے, آدم کی فضیلت تیرے سامنے, لیکن تو نے پھر بھی آدم کی فضیلت ماننے سے انکار کیا, سجدہ کرنے سے انکار کیا, اور اس کو اپنے سے بڑا نہیں مانا. تو کیا کہا شیطان نے؟ میں تو سجدہ کر لیتا, لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس کی اولاد میں تجھ جیسے ملعون پیدا ہوں گے تو میں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. تو فرعون نے کہا یہ بات تو صحیح ہے, واقعی ہم دونوں ہی ملعون ہیں, کیا ہم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ملعون ہوگا؟ شیطان نے کہا ہم سے بڑھ کر دنیا میں ملعون حاسد ہے. یہ حسد ہی تو ہے جس نے شیطان کو شیطان بنایا, آدم سے حسد. یہ حسد ہی ہے جس نے فرعون کو فرعون بنایا. کیوں؟ فرعون مطلق العنان تھا, ڈکٹیٹر تھا, اس کا حکم چلتا تھا. بیچ میں موسیٰ علیہ السلام آ گئے, ان کا خدا آ گیا, یعنی خدا تو تھا لیکن لوگوں میں مشہور ہو گیا بھئی اصل خدا تو موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے, جو ہمارا تمہارا فرعون کا پوری دنیا کا مالک ہے. فرعون نے تو جھوٹا خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے. اب اس کو حسد ہو گیا خدا سے کہ خدا کیوں بیچ میں آ گیا, اس کا حکم کیوں چلے گا, میرا حکم چلے گا. تو حسد انسان کو شیطان سے بدتر, حسد انسان کو فرعون سے بدتر بنا دیتا ہے, بلکہ ایک عام انسان کو قاتل بنا دیتا ہے. جب آدم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے حابیل کو اپنا جانشین بنایا تو قابیل کو حسد ہوا اور اس نے فیصلہ ماننے سے انکار کیا. خدا نے تجویز دی کہ دونوں کو کہو اپنی اپنی قربانیوں کو پیش کریں. قابیل کاشتکار تھا, اس نے گندم کے سڑے ہوئے خوشے, کیونکہ بد کردار انسان تھا, کنجوس تھا. حابیل شیفرڈ تھا, گڈریا تھا, اس نے ایک بہترین موٹی تازی بھیڑ پہاڑی پہ جا کے لگی. اب آسمان سے بجلی کڑکی اور وہ حابیل کی بھیڑ پہ پڑی, اس کو جلا کے بھسم کر دیا, یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. قابیل نے جب یہ دیکھا تو اس کے حسد کی آگ میں اور اضافہ ہوا. شیطان نے پھر وسوسہ ڈالا کہ اب خلیفہ بن جائے گا, جانشین بن جائے گا, اور یہ سلسلہ نسل در نسل چلے گا. فقط حابیل تم پہ فخر نہیں کرے گا, بلکہ حابیل کی نسلیں تمہاری نسلوں پہ فخر کریں گی. قیامت تک حابیل کی برتری ثابت ہو جائے گی. چنانچہ راستے سے ہٹا دو. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا, پہلا قتل جو روئے زمین پر ہوا. کہتے ہیں کہ آج تک اور قیامت تک جتنے قتل ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے ان کا
قابیل کے لکھا جائے گا، وہ قتل کی ابتدا کرنے کی وجہ بنا۔ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میوزیکل کنسرٹ، موسیقی کی ابتدا قابیل اور شیطان نے کی تھی۔ جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آدم علیہ السلام کی چھت پر دونوں نے موسیقی پہ ناچنا گانا کیا تھا۔ چنانچہ ناچنا گانے میں جو لوگ ملوث موسیقی میں، ان کا گناہ کا کچھ حصہ جو ہے وہ قابیل کے حصے میں لکھا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حسد جو ہے انسان کو قاتل بنا دیتا ہے، فرعون بنا دیتا ہے، شیطان بنا دیتا ہے، اور عرض سے انسان فرش پہ آ جاتا ہے۔ اثرات کے حوالے سے ہم مزید بات کریں تو مولا فرماتے ہیں کہ جو حسد کا دل دادا ہوتا ہے، مصیبت اس کی دل دادا ہوتی ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں میں نے حاسد سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں دیکھا جو مظلوم سے مشابہ ہو۔ یعنی ظالم بھی ہوتا ہے لیکن اس ظلم کی وجہ سے، سوچ، تفکر، پریشانی کی وجہ سے اندر اس کا جسم گھلتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر اس میں ہے کہ ظالم حاسد دوسروں کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کنجوس کو سکون نہیں، حاسد کو لذت نہیں۔ کنجوس کو چلے سکون اس لیے نہیں کہ وہ پیسہ خرچ نہیں کرتا، نہ لذیذ کھانے کھاتا ہے، نہ اچھا لباس زیب تن کرتا ہے، نہ عالیشان مکان میں رہتا ہے، نہ شاندار گاڑی، کچھ بھی نہیں، وہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن حاسد تو سب کچھ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی نظریں دوسری پہ ہوتی ہیں۔ اچھی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، دوسروں کی گاڑی دیکھ رہا ہے، اچھا لباس پہنا ہوا ہے، دوسروں کے لباس پہ نظر ہے، اچھا کھانا کھا رہا ہے، دوسروں کے کھانے پہ نظر، اولاد، شریک حیات سب اچھے ہیں، دوست احباب، دوسروں کے حلقہ احباب پر نظریں۔ تو حاسد دوسروں پہ نظر رکھتا ہے اور ہمیشہ بغیر کسی لذت کے، سکون کے زندگی گزارتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس ایک مسخرہ تھا، وہ اس کو ہنسایا کرتا تھا، وہ اس کو تحفے تحائف دیا کرتا تھا۔ ایک وزیر کو اس سے حسد ہو گیا۔ وزیر نے ایک سازش تیار کی، اس کو اپنے پاس کھانے پہ بلایا اور کھانے میں خوب سارا لہسن، گارلک ڈال دیا۔ اس کی ایک بدبو ہوتی ہے خاص، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو لیکن لہسن بہرحال کولیسٹرول کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور جب وہ جانے لگا تو کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ کے پاس۔ تو وزیر نے کہا کہ خیال رکھنا بادشاہ کو لہسن کی بدبو سخت ناپسند ہے، اگر بادشاہ تم کو قریب بلائے کوئی بات کرنے کے لیے تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لینا۔ اچھا، دوسری طرف ایک دن پہلے اس نے بادشاہ کو یہ کہہ دیا تھا کہ جس مسخرے کو آپ پسند کرتے ہیں، جو آپ کا فیوریٹ ہے، وہ آپ کی برائیاں کرتا پھر رہا ہے، آپ کی نقلیں اتارتا ہے۔ اور آج کل تو اس نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بڑی سخت بدبو آتی ہے، میں بڑی مشکل سے برداشت کرتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا، میں چیک کروں گا۔ دوسرے دن، مطلب اسی دن جب لہسن والا کھانا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ نے اس کو قریب بلایا چیک کرنے کے لیے کہ وزیر نے صحیح کہا ہے کہ نہیں۔ قریب بلا کے اس کے کان میں کچھ کہنے کی جیسی کی، اس مسخرے نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ سمجھ گیا اس نے اس لیے ہاتھ رکھا کہ اس کو میرے منہ کی بدبو نہیں پسند یا مجھے یہ کمتر سمجھتا۔ دوسری طرف مسخرے نے اس لیے رکھا تھا کہ وزیر کے مطابق بادشاہ کو لہسن کی خوشبو پسند نہیں ہے یا بدبو پسند نہیں ہے۔ پین پیپر منگایا اور اس کے سر کو قلم کرنے کا، جسے کہ ہدایت نامہ لکھ دیا اور اس کو سیل لگا کر وہ لیٹر دیا اور یہ کہا کہ تم اس کو فلاں وزیر کو دے آنا، وزیر خزانہ غالباً، کیونکہ جلاد کو دینے کا بولتا تو وہ سمجھ جاتا مجھے مارنے کی تیاری ہے۔ ابھی رستے میں جا رہا تھا، وہی وزیر جو اس سے حسد کرتا تھا وہ سامنے آیا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں وزیر خزانہ کے پاس۔ ابھی اور تب گیا، حاسد تھا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تم نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اللہ نے اور اس کو نواز دیا۔ اس نے کہا اچھا تم ایسا کرو، یہ خط مجھے 10,000 دینار کا بیچ دو، میں خود دے آؤں گا۔ اس نے کہا چلو مجھے بیٹھے بٹھائے 10,000 دینار مل رہے ہیں، مجھے کیا چاہیے۔ اس نے 10,000 دینار لے لیا اور خط اس کو دے دیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے دربار میں دیکھا مسخرہ تو موجود ہے، وہ حاسد وزیر غائب۔ تو اس نے مسخرے سے پوچھا بھئی وہ خط جو میں نے تمہیں دیا تھا وہ کیا ہوا؟ کیونکہ بادشاہ کے مطابق تو اس کو قتل ہو جانا چاہیے۔ اس نے کہا میں جا رہا تھا، رستے میں مجھے وزیر ملا، اس نے کہا یہ خط مجھے 10,000 دینار کا دے دو، میں نے دے دیا۔
بادشاہ سمجھ گیا کہ وہ حاسد وزیر وہ خط لے کے جب وزیر خزانہ کے پاس گیا ہوگا تو اس نے اس کا سر قلم کروا دیا ہوگا. تو بادشاہ کے منہ سے برجستہ نکلا کہ قتل اللہ حسد، کہ اللہ تعالیٰ حسد کو قتل کر دے، بدعا بصابحی، کہ یہ خود اپنے صاحب سے، یعنی جو شخص حسد کر رہا ہوتا ہے پہلے اس کو نقصان پہنچاتا ہے. جیسے کہ ہم بچپن سے سنتے آئے، جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اسی میں گرتا ہے. آخر میں اگر آپ نظر ڈالیں تو اسلام کے بعد اسلام کی تنزلی، مسلمانوں کے اختلاف، کچھ تو خون کی وجہ یہی حسد تھا جو اہل بیت سے روا رکھا گیا. تاریخ طبری جلد نمبر 1 میں ایک شخص نے عبداللہ ابن عباس کہ میں نے کہ تم لوگوں کو یہ کہتے پھر رہے ہو کہ ہم نے تم سے خلافت حسد اور ظلم کی وجہ سے چھینی. تو ابن عباس نے کہا جہاں تک بات ہے ظلم کی وہ تو سب پر آیا ہے، ایوری بڈی نوز. جہاں تک بات ہے حسد کی تو ہم آدم علیہ السلام ہی کی تو اولاد ہیں، اگر ہم سے حسد کیا جائے تو اس میں حیرت کی کون سی بات. پھر ہم دیکھتے ہیں کربلا کے میدان میں شمر سے حسد عمرو سعد نے کیا کہ جب وہ ڈگمگا رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا امام حسین کے خلاف کوئی اقدام کرنے، تو ابن زیاد نے خط لکھ کر شمر کو بھیجا کہ جاؤ اس سے کہو کہ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو مجھ کو یعنی شمر کو دے دو، اور رے کی گورنری بھی شمر کو ملے گی پھر توفتاً. تو جہاں وہ ڈگمگا رہا تھا، جب اس نے شمر کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کا ایک حسد کا جذبہ دل میں موجزن ہوا کہ میں اس کو رے کی گورنری نہیں لینے دوں گا. اور پھر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کئی مرتبہ امام نے عمر سعد کو سمجھانے کی کوشش کی، آخر مرتبہ اس سے صاف صاف پوچھا کہ عمر سعد مجھے صاف صاف بتا کہ تیرے دل میں کیا ہے، تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے. تو عمر سعد نے کہا بغض لابیک، تیرے باپ کا بغض، حسد، امام علی کا حسد جو امام علی کے دور سے کربلا تک اس کے دل میں موجزن تھا، جو امام حسین کی شہادت کا سبب بنا. خولی سے جب کسی نے پوچھا، اے خولی شام غریبہ میں، کہ تو بی بی سکینہ کے گوشوارے چھین رہا ہے اور رو بھی رہا ہے. اس نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ اہل بیت کے خانوادے کی بچی ہے، اور چھین اس لیے رہا ہوں کہ اگر میں نہیں چھینوں گا تو کوئی اور چھین لے گا. یعنی حسد، رے کی گورنری پہ بھی حسد، جس کے لیے اب امام حسین کو مارنے کے لیے تیار، شہید کرنے کے لیے تیار، اور گوشواروں پہ بھی حسد کہ جس کے لیے جو ہے آپ ایک بچی کے کانوں کو خون سے رگنے کے لیے تیار. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حسد کی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تعلیمات اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو کچھ سنا اور پڑھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا. کرونا جیسی متعدی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما. مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.